عجیب و غریب بات، ایک فکرہ 100 فکروں پہ حاوی، یہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کذالک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ان کے ساتھ ہوا ہے، ہم ایسا کرتے رہے ہیں اور ایسا کریں گے. ایسے ہی آدمی چھوڑ جاتا. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جس کے لیے ہم اتنی تک دیکھیں. فرعون کی بات کی گئی ہے ایک ہائی لیول پہ جا کے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں فرعون ہے جو اس مینٹلٹی پہ چلتا ہے. یہ جو انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھتا ہے اور انہی چیزوں کے لیے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے. انہی چیزوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ دہی سارے معاملات چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں. یہی چیزیں جو اللہ پاک نے یہاں گنوائی ہیں، یہ ساری جنات، باغات، وعیون، وضروع، ومکان کریم، ونعمت، یہ سارے عیش و عشرت کے سامان، یہی تو انسان حاصل کرتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرتا. جتنا اس کا بس چلتا ہے، فرعون کا بس زیادہ چلتا تھا، اس نے اتنا کیا. جتنا ہمارا بس چلتا ہے اتنا کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری لائن وہی ہے. لیکن کذالک وَوَرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرین، ہم نے وارث بنا دیا بعد والوں کو، دوسروں کو، جن کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ یہاں وارث بنیں گے. آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کے سامنے. یہاں مال روڈ چلے جائیں، شالمی چلے جائیں، وہ ہندو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں ہمارے اتنے محلات، اتنی ہماری بلڈنگیں، اتنے ہماری کاروبار، اتنی ہماری مارکیٹیں، یہ پل بھر میں یہ بالکل یہاں دوسرے آ کے قابض ہو جائیں گے. مہینہ ہی نہیں لگا. سوچ جاتے ہوئے بھی سوچ رہے تھے کہ واپس آنا ہے. کیا کچھ چھوڑ، اور اسی طرح جو ہمارے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، خدا خبر کیا چھوڑ کے آئے ہیں. لیکن یہ ایک دیکھیں کس طرح پلٹا. دنیا سوچ ہی نہیں سکتی. شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت یہاں ہوئی ہے. دنیا کی اتنی بڑی ہجرت ابھی تک ریکارڈ کے اوپر اتنی نہیں ہے. اللہ اکبر. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. یہ یہاں وہ مینٹلٹی بتائی ہے انسانوں نے. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، ہم پاوے ہیں یہاں، ہم ہی ہیں سب کچھ ہے. میں نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نہ رہا تو پاکستان ادھر ہو جائے گا، نظام ٹوٹ جائے گا. وہ یہی نعرے ہوتے ہیں. میں نہ رہا تو ہمالیہ پہاڑ روئے گا. ہر طرح کے لوگ اللہ پاک ہاں کہتے ہیں وما بکت علیہم السماء والارض. نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین. یہ ان کے اپنے خیالات تھے. فرعون کے حوالے سے یہ بات کیوں کی گئی؟ فرعون کا مطلب ہوتا ہے، فرعون کا معنی یہی ہے کہ سورج کا بیٹا. یہاں آسمان کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتا تھا نا کہ میں سورج کا بیٹا ہوں. یہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بادشاہ گزرے ہیں یہ در حقیقت اپنا ایک تقدس بناتے ہیں. ادروائز اگر آپ سوچیں لوگ ان کی اطاعت کیوں کریں؟ شاہی خاندان کا ایک تقدس بنایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں مرغوب کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ منسلک رہیں، اس کے خلاف بغاوت کرنا سوچیں. تو اس کے لیے ہمیشہ بادشاہوں کے ساتھ مافوق الفطرت چیزیں لگائی جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور یا تقدس دیا جاتا ہے. یہ بنو عباس، اس کے لیے تقدس کیا دیا گیا کہ جناب یہ حضرت عباس حضور کے چچا. اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ان کا تقدس حضرت عباس کا کیوں دیا گیا؟ وہ اس کے پیچھے احادیث روایات لگائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. جس میں یہ کہا گیا کہ حضور کی وراثت چونکہ آپ کا بیٹا نہیں تھا تو چچا کو ملی، تو اس میں نبوت کے جو حصہ ہے وہ بھی چچا کو ملا، اور وہی چچا اس میں زندہ تھے اکیلے. یہ بات ذرا سننے والی ہے. اور یہی وہ بات ہے جس پر کئی حضرات، کئی فقہ والے وہ چچا کی وراثت نہیں مانتے. ایک ہمارا فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے چچا کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ بنو عباس کو کیوں ملی، یہ وہ فقہ میں ایک مسئلہ جو ہے اس کو توڑ کرنے کے لیے. یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے.
تو یہ ایسا تقدس بنایا جاتا ہے کہ جب یہ خلیفہ کا کہ حتیٰ کہ یہاں جب مغلوں کی یہاں حکومت تھی تو اس وقت خلافت عباس چل رہی تھی. جہاں محمود غزنوی یہاں تھا تو بھی اس وقت خلافت عباسیہ وہاں چل رہی تھی، لیکن یہاں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان سے، نہ وہ کبھی یہاں آئے نہ یہ کبھی وہاں گئے، لیکن یہ خلافت سے پروانہ لیتے تھے اپنے یہاں سلطان ہونے کا. کیوں کہ یہاں ان کو ضرورت تھی کہ ہمارا یہاں انفرادیت قائم ہو اور کوئی اور ہمارے خلاف بغاوت کرنا سوچے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں وہ خلافت والوں نے یہاں اپوائنٹ کیا ہے. یہ ایک طریقہ تھا. حتیٰ کہ ان کے جو سخت مخالفین تھے خلیفہ بغداد کے، مصر میں فاطمی حکومت، جب وہاں ان کی حکومت بنی تو انہوں نے بھی ان سے پروانہ خلافت لیا. لوگوں کی ذہن سازی اس طرح ہوئی تھی، اس کے بغیر لوگ قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ کے بغیر کوئی اور بھی کہیں بادشاہ ہو سکتا ہے. یہ ذہن بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے السلطان ذل اللہ علی الارض جیسی روایات کے سلطان جو ہے وہ زمین پر خدا کا سایہ ہے. تو اس طرح کی چیز ذہن سازی کی گئی تاکہ لوگ جو ہے منسلک رہیں. یہ ان کی ضرورت تھی. ذل الہی لفظ ہی یہاں سے نکلا ہے. اکبر بادشاہوں کو ذل الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سائے سے ہٹیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. اسی طرح فرعون نے بھی اپنا یہ بنایا تھا کہ ہماری نسل کیا ہے. جیسے یہاں ہندوؤں میں، انڈیا میں، بھارت میں چندر بنسی، سورج بنسی، سورج کے بیٹے، چاند کے بیٹے، وہ کہتے تھے کہ ہماری نسل وہاں سے چل رہی ہے، ہم دیوتاؤں کے اولاد ہیں، اس لیے ہمیں حق ہے حکومت کرنے کا. تو فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں کیا ہوں، سورج کا بیٹا، اور میری حکومت اگر گئی تو پتہ نہیں کیا یہاں بھوچال آ جائے گا، کیا کچھ مصیبتیں آ جائیں گی. تو اس بنیاد پہ اللہ پاک نے یہ بات کی ہے. دیکھیں نا، یہ بیک گراؤنڈ ہے. اس بات پہ اللہ پاک فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی. وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو کوئی مہلت ملی کہ کوئی چھڑانے آ جاتا. جب غرق ہو رہے تھے تو کوئی بچانے آ جاتا. جن کے بلبوتے وہ کہتے تھے ما فوق الفطرت، وہ جو کہتے تھے اپنے آپ کو، کچھ بھی نہیں ہوا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. دو رہتے میں نے کہا تھا کہ یہ ساتھ ملائیں گے، یہ بڑی ضروری ہے. اس طریقے سے ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو. یہاں جو بات آ رہی ہے وہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اور ہے. ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت کے عذاب سے، محکومی کا عذاب. وہ عذاب کیا تھا؟ اب دیکھیں، جو عذاب تھا وہ کیا تھا؟ اللہ پاک یہاں کس کو عذاب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، من فرعون. بعض اوقات شخصیات بھی عذاب بن جاتی ہیں قوموں کے لیے. آگے ان شخصیات کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے، جو ان کے حکمران ہیں وہ بھی ان کے لیے عذاب ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے دیکھیں عذاب مہین کی تشریح کیا کی ہے؟ من فرعون. نہ یہاں ہے من جو لگا ہے من العذاب المہین، عذاب المہین کی جگہ پہ اللہ پاک نے فرعون لگا دیا. تو یہاں کرینہ کیا بنا؟ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ فرعون. اور فرعون کیا تھا؟ عذاب تھا، عذاب مہین، ذلت کا عذاب. شخصیات اگر معتدل نہ ہو، شخصیات اگر صحیح راستے پہ نہ ہو، اگر وہ حکمران ہو جائیں تو وہ بھی عذاب ہے قوم کے لیے. اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے نکلنے والوں میں، حد سے نکلنے والوں میں. اور حد کیا؟ مصرف. مصرف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کلو وشربو ولا، یہ وہی لفظ ہے. آج آپ کے وزیر اعظم کے کچن کا خرچہ ہے 5 لاکھ روپے روزانہ، صدر صاحب کا ہے 12 لاکھ روپے روزانہ. حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہی ہمارے صدارتی یہ جتنے بھی آئے ہیں، 1 2، یہ عذاب ہے کہ قوم کو نہ روٹی ملتی ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے.
قوم کو ٹوٹی سڑک بھی نہیں ملتی اور روزگار نہیں ملتا، اور ہمارے حکمرانوں کے پاس آلین مصرفین، سارا فنڈ، سارے پیسے، سارے اور آلین، سارا پروٹوکول، یہ آلین تمام کے تمام خرچے سارے وہ وہاں ہی غرق ہو رہے ہیں۔ تو فرعون کیا تھا؟ آلین، اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا تھا، استثناء حاصل تھا اس کو، اور مصرفین، اور حد سے زیادہ ہر معاملے میں گزرا ہوا، خرچ کے معاملے میں بھی، ضد کے معاملے میں بھی، قانون کے معاملے، ہر معاملات میں سب سے آگے، یعنی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔